بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی، الصلاۃ والسلام علیک محمد مصطفیٰ و عباد اللہ صالحین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ مسلمان ہر کام کو کرنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ ہم بچپن میں ایک مقولہ سنا کرتے تھے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا تھا، لیکن بہت ہی عام تھا کہ نئی نسل جب کبھی کہتی تھی کسی جو کام کو جلدی کرنے کو، تو بزرگ کہہ دیتے تھے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کام پیچھے رہ گیا اور وقت آگے نکل گیا، اور ہمیں جو تاکید تھی اس کو ہم سارے کے سارے بھول گئے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ والعصر نازل فرما کر وقت کی اہمیت کو اجاگر کر دیا تھا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم کو شروع سے یہ طے کر لینا چاہیے تھا کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، جنہیں انگریزی میں پرائورٹی کہتے ہیں۔ اس سے اگر فائدہ اٹھاتے تو ہم اپنے کاموں میں کبھی پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ ان سے کہیں آگے ہوتے جنہوں نے اور سب سے پہلے مقصد عزی کو سمجھا اور ہمارے ذریعے سے ہی سمجھا، اور وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ جنہوں نے نہیں سمجھا وہ انہی سے پیچھے رہ گئے جن سے آگے تھے۔ آج تک وہ پیچھے ہی چل رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان کہیں گے کہ اس میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو کہ آپ اتنی ترجیح دے رہے ہیں ترجیحات کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام شافعی تو یہاں تک فرما گئے، اس کی تفسیر ہمیں، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی صرف یہی ایک صورت نازل فرما دیتا تو کافی تھی۔ ان کی نگاہ میں پورے قرآن کی یہ نچوڑ تھا، یا لب لباب تھا، یا جو کچھ بھی کہ آپ کہہ لیں وہ تھا، اور وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس میں وہ سب کچھ تھا جو قرآن آگے چل کے کہنا چاہتا تھا۔ یہ نگاہ کا فرق ہے، یہ اپنی نگاہوں کا پھیر ہے کہ کھڑکی کے دو منزلے پہ کھڑے ہو کر ہر ایک اپنی وسعت و ضرورت کے مطابق کسی ایک چیز پر نگاہیں مرتکز کرتا ہے، حالانکہ وہاں بہت کچھ موجود ہوتا ہے، مگر بقول علامہ اقبال کے وہ اہل نظر کے لیے ہوتا ہے۔ ہم پورا کا پورا قرآن ایمان لانے کے بعد پڑھ جاتے ہیں، اگر اس پر غور کریں کہ اس میں لکھا کیا ہے، جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے، تو وہ ہر قاری کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ وہیں وہ عبارت بھی نظر آئے گی اسے جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں وہ 80 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ یہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اس میں اگر بسم اللہ کو بھی شامل کر لیں، جبکہ بہت سے میں اختلاف ہے کہ یہ شامل ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال شامل ہے یا نہیں ہے اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، جیسا ہے ویسا ہی ہے، وہ صحیح ہے، اور اس میں 7 ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 اور 7 میں بہت فرق ہے۔ جب 7 اتنی بڑھ سکتی ہیں کہ اس کی تفسیر کے لیے جو ہے وہ بسم اللہ شامل کر لی جائے تو 80 اونٹ ڈالے جا سکتے ہیں۔ تو آج کے دور میں ہر اونٹوں کا مسئلہ تو اس لیے نہیں ہے کہ اب حضرت علی نے ہی ایک مرتبہ فرمایا تھا، جبکہ حضرت عمر اجر حضرت کو بوسہ دے رہے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تجھے میرے جو ہے رب نے، میرے آقا نے چھوا تھا، بوسہ دیا تھا، تیری اکرام کیا تھا، تیری تقدیس کی تھی، لہذا میں بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، حق یہ ہے
کہ یہ جو بھی اس کو بوسہ دیتا ہے وہ اس کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے اور قیامت کے دن یہ اس کی گواہی دے گا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا گالی تم علم میں ہم سے آگے ہو۔ بہرحال یہ تو اس بحث میں بھی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں تو صرف بات یہاں یہ کر رہا ہوں کہ سب کچھ موجود تھا، سب کچھ لوگوں نے ہم ہی سے لیا، لیکن ہم نے ہمارے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، نہ اس میں ترقی کی، ہر چیز ہم نے ایجاد کی تھی۔ یہ وہی معاملہ ہے کہ سب کچھ کھڑکی میں جھانکنے والے کی صلاحیت پہ منحصر ہے کہ وہ اس کو نازل فرمانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی ہے، جس کو ہمارے مفسرین نے وقت عصر کی قسم فرما دیا ہے۔ ہم اس علمی بحث کو چھوڑتے ہوئے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہاں فرمان باری تعالیٰ یہ ہے کہ جس نے بھی اپنا وقت سوائے ان چیزوں کے کسی اور کام میں خرچ کیا وہ نقصان میں ہے۔ وہ تین چیزیں ہیں کیا؟ دنیا میں پہنچ کر ایمان لانا، پھر اس کے بعد عمل کرنا، پھر دوسرے کو حق پر چلنے کی تلقین کرنا، اور اس راہ میں جو مشکلات آئیں ان پہ صبر کرنا۔ غور فرمائیں کہ اس انسان کو یہاں بھیجنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا مقصد بیان فرما دیا ہے، جس سے آنے والے کا مقصد وابستہ ہے، وہ تقدیر وابستہ ہے، اس کا یعنی مستقبل وابستہ ہے، سب کچھ اس سے وابستہ ہے۔ اس راہ میں آنے والے کی تمام تکلیفات بھی آگاہ فرما کر سب کو برداشت کرنے کو بھی فرما دیا ہے، جبکہ برداشت کا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال ہے اور نوح علیہ السلام کا تقریباً 1000 سال ہے، کیونکہ بہت سے مورخین میں اختلاف ہے۔ جبکہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نبیوں میں سب سے زیادہ آزمایا گیا ہوں۔ اگر آپ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی تکلیف تھی جو حضور کو نہیں پہنچی، لیکن انہوں نے اپنی روش نہیں تبدیل فرمائی۔ یہ چھوٹا سا مضمون میں حضور کی سیرت نگار ہونے کی بنا پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ناکافی ہے ان کا احاطہ کرنے کے لیے، اور قطعی ناکافی ہے۔ اگر اس کو کوئی پوری طرح پڑھ کر اور اس کے سمجھ لے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ میدان میں آئیں تو سیرت طیبہ سے سبق لے کر آئیں، پھر آگے بڑھیں، لیکن وہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود ان کا خاندان اور صحابہ کرام اور صحابیات منورات کو بھی پڑھیں تو انہیں پوری روشنی اور اس راہ پر چلنے کی سمجھنے کی تمام مدمرات نظر آ جائیں گے۔ 1 صدی پہلے تک یہ دنیا چرخے کے دور میں تھی۔ میں یورپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتنی صدیوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہندوستان میں نے دیکھا کہ صرف 1 صدی میں یہ چرخے سے نکل کر کمپیوٹر کے دور میں پہنچ گیا۔ مگر مسلمان سوچتے ہی رہ گئے کہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کریں یا نہ کریں، مگر ہمارے علماء کرام ابھی تک فائنل نہیں کر سکے۔ کچھ کہتے ہیں کہ خطبوں تک صحیح ہے، استعمال ہو سکتا ہے، مگر نماز میں نہیں، لہذا وہ ابھی بھی نماز میں استعمال نہیں کر پائے تھے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرونا بھیج کر سب کچھ بدل دیا ہے۔ اب ایسے حالات بن گئے ہیں کہ آپ ہزاروں میل دور بیٹھ کر سننے اور سنانے والے دونوں کی شکلیں بھی دیکھ سکتے ہیں، بات بھی سن سکتے ہیں۔ آپ جلد ہی دیکھیں گے کہ جس طرح پہلے لوگ مذہبی اور دوسری تقریبات میں جمع ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوں گے۔ سب سے زیادہ نقصان علماء کرام کا ہوگا۔ اب ہر مسئلے کا جواب لینے کے لیے مولوی صاحب کے پاس اس طرح لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولانا گوگل سے 1 سیکنڈ میں وہ گھر بیٹھے بغیر نیازی اور چراغی کے اور ہزاروں جوابات 1 سیکنڈ میں حاصل کر لیں گے۔ ان میں سے انتخاب کرنا
ہر ایک کی اپنی صلاحیت پر منحصر ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم انتہائی فضول خرچ بن چکے ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور یہ دوسری آیت میں فرما دیا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ اب آپ بھی بتائیے کہ شیطان کا اتباع کر کے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنا مقام خود تلاش کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرونا کی شکل میں ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی روش چھوڑ دی ہے اور وہ روش اختیار کر لی ہے جو کہ ہماری منزل نہیں ہے۔ اولیت اب دکھاوے کو حاصل ہے، جس کا اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ اپنے مالک کی مرضی انسان تو انسان حیوان تک پہچانتے ہیں۔ کیا آپ نے ریچھ و بندر کو مالک کے اشارے پر ناچتے ہوئے نہیں دیکھا؟ گھوڑوں کو بغیر کہے اپنے دنیا ہوئی معاملے کو مالکوں کو سلام کرتے نہیں دیکھا؟ لیکن ہم نے اس عذاب سے اب تک کوئی سبق نہیں لیا ہمارا مالک کیا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس نے آپس میں ملنا جلنا بند کرا دیا ہے، بڑے بڑے شادی حال بند کرا دیے ہیں۔ اب مستقبل میں ان کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی جتنی اب تک تھی، بلکہ روز بروز کم ہوتے جائیں گے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں ناپائید ہو جائیں گی کیونکہ ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بجائے بڑے آفس بنانے کے ملازمین کو گھر بٹھا کر کام لینے کی کوشش ہو رہی ہے، جو دنیاوی مالکان کا منافع بڑھا دے گی اور زیادہ کامیابی حاصل کرے گی۔ اگر منشائی پر مسلمان نگاہ رکھتے اور اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے تو یہ عیاں ہو جاتا کہ وہ اب کیا چاہتا ہے، جو کہ آپ کے اس عمل سے ثابت ہے کہ آپ ان افریتوں کو جاری رکھنے اور ان کی بقا کے لیے آفیسروں کو رشوت پہنچا رہے ہیں، جبکہ یہ وہ مقامات تھے جہاں فضول خرچیاں کثرت سے ہوا کرتی تھی، جہاں لوگ کھاتے کم اور پھینکنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ بتائیے کہ کیا ہمارے علماء بجائے توبہ کر کے اسلام پر عمل ہو جانے کا سبق دینے کے اس عذاب کا توڑ تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں ہے جو اس کا توڑ تلاش کر رہے ہیں؟ جواب آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اب آپ کو اور آپ کے کرام کو میں وہ بتلانا چاہوں گا جو ہم کر رہے ہیں اسے اسلام نہیں کہتے ہیں، کہ آپ کرتے اپنی مرضی کے کام ہیں سارے اور کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اگر واقعی مومن ہیں تو ان کاموں سے رک جائیے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا ہے۔ وہ کام کیجئے جس کا انہوں نے حکم دیا ہے۔ یہ دو رخی چھوڑ دیجئے کہ کام دوسرے مقاصد کے لیے کر رہے ہیں اور نام اللہ کا لے رہے ہیں۔ اس عمل کو اسلام میں جو کہتے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔